زکاتا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. دی روز در بستان سرا کے ہمہ توتیانے خوش نوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ. یہ کمریاں بھی ذوق میں ڈال سر اپنا توق میں کرتی تھی چرچا ذوق میں کشفت تجا بجمالہ. یہ بلبلیں بھی کوب کو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیع خصالہ حسنت جمیع خصالہ. یہ چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. بآواز بلند پڑھیے گا، کوئی زبان خاموش نہ رہے. مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نورا من نور اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد واجب القدر سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ جس نے لاکھوں کروڑوں انگنت مالک لم یزل نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے. کہ اس کا سب سے بڑا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اپنا محبوب، اپنا پیارا حبیب، اپنا دلارا، اپنا یار، اپنا خاص، جس کے لیے مالک لم یزل نے خود خدا ہونا ظاہر فرمایا ہے، ہمیں وہ عطا فرمایا ہے اور ہمیں ان کا امتی بنایا ہے. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام اس ہستی پر جس کے وسیلے سے مالک لم یزل نے ہمیں پیدا فرمایا. وہ ہستی جو آئی تو اپنی امت کے لیے سجدہ کیا اور عرض کی باری تعالیٰ رب ہب لی امتی، کہ باری تعالیٰ میری امت کو معاف فرما. اس ہستی پر درود و سلام جو ہستی گھار میں جا کر رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں کہ باری تعالیٰ رب ہب لی امتی، میری امت کو معاف فرما. اس ہستی پر لاکھوں کروڑوں انگنت سلام جو ہستی طائف کے میدان میں جاتی ہے لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلانے کے لیے، لوگوں کو سیدھا رستہ دکھانے کے لیے، اندھیرے سے نکالنے کے لیے، روشنی کی طرف لانے کے لیے، جہلیت سے نکالنے کے لیے. اس ہستی پر جب پتھر برسائے جاتے ہیں، اس ہستی پر جو ہے تان و زن کیا جاتا ہے، بچوں کو ان کے پیچھے لگایا جاتا ہے، جب فرشتے اس ہستی کے پاس آتے ہیں کہ آپ صرف اجازت دے دیجئے کہ ہم اس ہستی کو، اس بستی کو، اس طائف کی وادی کو ختم کر کے رکھ دیں گے، پلٹ کر رکھ دیں گے، پیس کر رکھ دیں گے، بالکل جو ہے وہ نست و نابود کر کے رکھ دیں گے، تو وہ ہستی پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے رب ہب لی امتی، باری تعالیٰ میری امت کو معاف فرما. باری تعالیٰ یہ نہیں کہ ان کی آنے والی نسلوں میں تیرا نام لینے والے پیدا ہوں گے،
باری تعالیٰ ان کو معاف فرما۔ اس ہستی پر لاکھوں سلام، وہ ہستی جس کے پاس اللہ وحدہ لا شریک نے آیت کریمہ کو نازل فرمایا کہ جو گزشتہ انبیاء کرام تھے، ان کی جو ماننے والی جو قوم تھی، جب وہ گناہ کرتے تو ان کی شکلیں بگڑ جایا کرتی تھی۔ ان کے جو ہے پیشانیوں کے اوپر، ان کے دروازوں کی چوکھٹوں کے اوپر لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے زنا کیا ہے، اس نے یہ کیا ہے، اس نے شراب پی ہے، اس نے یہ گناہ کیا ہے، اس نے یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، یا اس کی شکل بگاڑ دی جاتی۔ جب محبوب علیہ السلام کے قلب اطہر مبارک پر یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے تو آپ اتنا روتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کی آنکھوں مبارکوں سے جو آنسو نکلتے ہیں وہ داڑھی مبارک کے ریشوں سے ہوتے ہوئے سینہ مبارک جو ہے وہ تر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیجتا ہے، جبریل میرا سلام بھیج، میرا سلام پہنچا میرے محبوب پر، اور پوچھ محبوب کون سی بات جو ہے وہ زیادہ غم زدہ کر رہی ہے۔ تو وہ محبوب عرض کرتا ہے باری تعالیٰ مجھے یہ بات غم زدہ کر رہی ہے کہ جو گزشتہ امتوں کی شکلیں بگڑ جایا کرتی تھی، گناہ جو ہے ان کے ماتھوں کے اوپر لکھ دیا جاتا تھا، دروازوں کے اوپر لکھ دیا جاتا تھا۔ یا باری تعالیٰ کیا میری قوم کے ساتھ بھی ایسا ہوگا، میری امت پر بھی ایسا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے، مجھے اپنی وحدانیت پر کی قسم ہے، مجھے الہ ہونے کی قسم ہے، محبوب جب تک تو ان میں موجود ہے میں ان کی شکلوں کو خراب نہیں کروں گا، میں ان کی شکلوں کو بدلاؤں گا نہیں، میں ان کے گناہوں کو ان کے اوپر عیا نہیں کروں گا، بلکہ پردے سے ہی پردہ ڈال کے رکھوں گا۔ اس وقت بھی پردہ ڈالوں گا تیری امت کے گناہوں پر جس وقت ان کا سگا باپ جو ہے اپنے بیٹے کے عیب کے اوپر پردہ نہ ڈال سکتا ہو، جب ماں جو ہے سکی اپنی بیٹی کے گناہ پر جو ہے وہ پردہ نہ ڈال سکے، فرمایا محبوب میں اس وقت بھی تیرے امتی پر پردہ ہی ڈالوں گا۔ جتنے گناہ کرے گا، ظلم کرے گا، ستم کرے گا، گناہوں کے انبار لگا دے گا، زمین سے لے کر آسمان کی بلندی تک وہ گناہوں کو بھر دے گا، اور میں اس کے گناہ اس کے اوپر عیا نہیں کروں گا، اس کی پیشانی پر نہیں لکھوں گا، اس کے جو ہے دروازے کی چوکھٹ پر نہیں لکھوں گا۔ محبوب جب تک آپ ان میں موجود ہیں لاکھوں کروڑوں ان گنت اس ہستی پر سلام ہے، اس ہستی پر درود ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا دیدار کرنے جاتی ہے، اللہ سے ہم کلام ہونے جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے رب ہب لی امتی۔ باری تعالیٰ میں یہاں بھی آیا ہوں تو اپنی امت کی سفارش لے کر آیا ہوں، باری تعالیٰ میں یہاں بھی آیا ہوں اپنی امت کی بخشش مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ نبی رحمت للعالمین نبی، محبوب رب العالمین نبی، وہ نبی جب آپ علیہ السلام کا ظاہری وصال مبارک ہوتا ہے، آپ پردہ فرماتے ہیں، اس وقت بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ سرکار علیہ السلام کے لب مبارک ہل رہے تھے، جب میں نے اپنے کانوں کو سرکار کے لب مبارک کے ساتھ لگایا تو آواز آ رہی تھی رب ہب لی امتی۔ اس ہستی پر لاکھوں کروڑوں ان گنت درود و سلام ہے کہ جب میدان معاشر میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج جو ہے سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، ہر بندہ جو ہے اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی امت، عرض کریں گے اے ابو البشر آپ ہمارے جو ہے وہ باپ ہیں، تمام انسانیت کے باپ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے کہ مالک لم یزل حساب شروع کرے۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے نہیں میں نہیں، شیس علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ،
وہ قوم حضرت شیس علیہ السلام کے پاس جائے گی، حضرت آنوش علیہ السلام کے پاس جائے گی، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائے گی، چلتے چلتے حضرت یوسف علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ جو اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں ان کے پاس آئے گی، تو وہ بھی عرض کریں گے نا نا میں نہیں بلکہ تاجدار کائنات کے پاس چلو، اس مالک کائنات کے پاس جاؤ جسے مالک لم یزل نے پیدا فرمایا ہے، جس کے لیے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ تمام انبیاء اکرام کی جماعت، تمام اولیاء اکرام کی جماعت، تمام اصحابہ اکرام کی جماعت، تمام نیک صالحین کی جماعت اس محبوب علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں آئیں گے، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کی بارگاہ میں آئیں گے تو آپ فرمائیں گے آگے ہو میرے پاس، میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا، اور پھر سجدے میں چلے جائیں گے اور عرض کریں گے باری تعالیٰ رب حب لی امتی، یعنی کہ ہر جگہ پل صراط ہے، جنت ہے، میزان ہے، کوثر جو ہے، حوض کوثر ہے، ہر جگہ پہ محبوب علیہ السلام اپنی امت کو یاد کر رہے ہوں گے، تو وہ امت، اس امت کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ہر وقت جب بھی سانس لے تو اپنے محبوب کو یاد کرے، محبوب علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے۔ دعا کرتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہمیں محبوب علیہ السلام کے ساتھ پکی سچی محبت کرنے والا بنائے۔ ذات محترم، اللہ وحدہ لا شریک اپنے عظمت والے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرو۔ قرآن پاک کا سلوک ہے ایک چیز کے ساتھ دوسری چیز کو بھی ساتھ بیان کیا جاتا ہے، جیسا کہ نماز کی فرضیت بھی لازم ہے اسی طرح زکوٰۃ کی فرضیت لازم ہے۔ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز بھی قائم کرو اور زکوٰۃ بھی دو۔ اب جو بندہ نماز پڑھتا رہے، آ کر سجدہ کرتا رہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکتا رہے، لوگوں کے سامنے آتا رہے، اپنے گھر والوں کے سامنے جو ہے وہ گھر میں بھی سجدہ کرتا رہے، جب اسے کہا جائے کہ بھائی تجھ پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کیوں نہیں کرتا؟ اس وقت وہ بندہ جو ہے وہ گھبرا جائے، وہ بندہ تھر تھرا جائے، وہ کانپنے لگے، وہ جو ہے اس وقت جو ہے وہ ٹال مٹول کرنے لگے، آہو بکا کرنے لگے، بہانہ کرنے لگے کہ نہیں بھائی نماز پڑھ لی ہے، میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ میں جس کی زکوٰۃ ادا کروں۔ تو فرمایا جو بندہ صاحب نصاب ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، نماز پڑھتا رہتا ہے، فرمایا اس نے فرضیت زکوٰۃ کو نہیں پہچانا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی، نماز بھی تبھی ہوگی جب زکوٰۃ ادا کرو گے۔ اس لیے حکم ہوا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ کہ نماز بھی پڑھو، نماز کو بھی قائم رکھو، نماز کو بھی نہ چھوڑو اور زکوٰۃ کو بھی نہ چھوڑو۔ جس طرح نماز کی فرضیت تم پر لازم ہے اسی طرح زکوٰۃ کی فرضیت بھی تم پر لازم ہے، فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز کا انکار کرتا ہے تو وہ بھی بندہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو بندہ زکوٰۃ کی نفی کرتا ہے، زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے تو وہ بھی بندہ پھر مسلمان نہیں رہتا، ایمان والا نہیں رہتا، پھر اس کے بھی روزے کام نہیں آتے، پھر اس کی نمازیں کام نہیں آتی۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیں جو ہے لذت نہیں ملتی، ہمیں چاشنی نہیں ملتی سجدے کی، ہمارا دل نہیں لگتا نماز کو، تو وجہ کیا ہے ہمیں سوچنا ہوگا۔ وجہ یہی ہے کہ ہم اگر پورے دین پر عمل پیرا ہوں گے تو پھر ہمیں لذت ملے گی نماز میں، پھر ہمیں چاشنی ملے گی نماز میں، پھر ہمیں سکون ملے گا مسجد میں، پھر ہمیں آرام ملے گا مسجد میں۔ تو پھر دوسرے مقام پر اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ،
ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا زلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة من صدقة يتبعها عذاب واللہ غنی حلیم. اور جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی اذیت دیتے ہیں، فرمایا ان کے لیے ان کا ثواب ان کے رب کے حضور ہے، ان کے رب کے پاس ہے. اور فرمایا ان بندوں کو نہ پھر کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، یعنی کہ نہ وہ پریشان ہوں گے. قول معروف، اور پھر فرمایا اچھی بات اور مغفرت اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد اذیت دینا اور اللہ پر بے پرواہ اور حلم والا ہے. یعنی کہ آج اگر ہم زکوٰۃ دے بھی دیں، آج اگر ہم عشر ادا بھی کر دیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو ڈھونڈ کر دیکھتے ہیں کہ ہم نے کس کو زکوٰۃ دینی ہے، اسے دیکھتے ہیں کہ چلو میری زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے اور میرے کھیت کی جو ہے وہ گوڈی بھی یہ کر دے، پانی بھی لگا دے، گھر کا کام میں بھی جو ہے وہ ہاتھ بٹا دے اور لوگوں کے سامنے جو ہے میری عزت افزائی بھی کرے، مجھے بڑا بھی مانے. فرمایا محبوب علیہ السلام نے کہ اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے میرے غلاموں سنو، اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ اس نیت پر زکوٰۃ دیتا ہے، اس نیت پر اس غریب کو دیتا ہے، اس مستحق کو دیتا ہے کہ اس پر جو ہے اس کا رعب جاری ہو جائے، اس کو اذیت دی جائے، اسے تکلیف دی جائے، اسے احسان جتلایا جائے، لوگوں کے سامنے بیادری کے سامنے معاملات جو ہے ان کے اٹھائے جائیں، کہا جائے آج یہ بڑا بندہ ہے، اسے میں نے جو ہے وہ پیسے دیے تھے. بھائی پیسے کس کے لیے دیے تھے؟ وہ تو اللہ نے دیے تھے، وہ اللہ کے لیے دیے تھے، اور جسے دیے تھے تو اس کا بھی احسان مند کہ تو نے اسے دیے ہیں تو اس پر تیرا احسان نہیں ہے جو تو نے غریب کو دیے ہیں، بلکہ اس غریب کا تجھ پر احسان ہے کہ تجھ سے اس نے وہ اللہ کا دیا ہوا مال لیا ہے، اپنا حق لیا ہے، اور اپنا حق لے کر وہ تجھے دعائیں دے رہا ہے. فرمایا جسے زکوٰۃ دینی ہے، جسے عشر دینا ہے، جسے صدقہ دیا ہے، جسے اللہ کے لیے دیا ہے، جسے جو ہے افطاری کا سامان لے کر رمضان کا جو ہے وہ راشن لے کر دیا ہے، فرمایا اس پر تمہارا احسان نہیں ہے، اس پر اپنا حق نہ جتلاؤ، اس پر اپنا رعب نہ دکھاؤ، اس کو اپنا بڑا پن نہ دکھاؤ کہ تمہارا اس پر احسان ہے کہ تم نے ان کو زکوٰۃ دی ہے، تم نے اسے مال دیا، نہیں بلکہ اس کا احسان تم پر ہے کہ اس نے اپنا حق تم سے لیا اور حق لینے کے باوجود وہ تمہیں دعائیں دے رہا ہے. وہ دعائیں جو تمہیں دے رہا ہے وہ مفت میں دے رہا ہے. اس کے بیوی بچے جب وہ کھانا کھا کر، جب وہ گندم کھا کر، چاول کھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، آہو بکا کرتے ہیں، تو وہ تیرے لیے دعا کرتے ہیں. فرمایا وہ تیرے لیے جو دعا کر رہے ہیں وہ تجھ پر احسان کر رہے ہیں. تو نے جو انہیں دیا ہے وہ تیرا احسان نہیں ہے کہ تیرا حق بنتا تھا، تجھے اللہ نے حکم دیا تھا کہ تجھے میں نے مال دیا ہے تو میری راہ میں خرچ کر، یہ مستحق ہے اس کو دے. تو دینے کے بعد اتراتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا پن اپنا آپ دکھاتا ہے. فرمایا نہیں، اس سے بہتر ہے کہ تو ان کو کچھ بھی نہ دے. فرمایا یہ بڑی اذیت ناک بات ہے جب ایک چیز اللہ کے لیے دی جائے اور پھر اللہ کے لیے دے کر جو ہے اس سے کام کروایا جائے، اسے اذیت دی جائے، اسے تکلیف دی جائے. تو ذات محترم جہاں جہاں بھی قرآن پاک میں نماز کا حکم دیا ہے وہاں جو ہے وہ ساتھ اللہ وحدہ لا شریک نے زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے. کون سے مقامات ہیں؟ جیسا کہ تیسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ
بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. اللہ فرماتا ہے اور جو لوگ بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کی ہے. فرمایا جو لوگ بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے. یہ مال کس نے دیا ہے, یہ اولاد کس نے دی ہے, یہ دولت کس نے دی ہے, یہ اللہ نے ہی دی ہے. فرمایا کہ وہ اپنے فضل سے اللہ نے تمہیں دی ہے, اس پر ہرگز اپنے آپ کے لیے جو ہے وہ اسے اچھا نہ سمجھو کہ تم اس پر بخل کرتے رہو, بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے. ان قریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا. اللہ فرماتا ہے جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے, جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے, فرمایا وہ اس چیز کو جو ہے اپنے آپ کے اوپر اتراتے نہ رہیں کہ یہ ہمارا مال ہے, یہ ہمارا ہے, ہم نے کمایا ہے, ہم نے محنت کی ہے, ہم نے مشقت کی ہے, ہم نے دن رات ایک کیا ہے, ہم نے یہ کیا ہے, ہم نے وہ کیا ہے, ہم نے فلاں سے شراکت داری کی ہے, ہم نے جو ہے وہ خون پسینے سے کمایا. نہیں, فرمایا یہ اللہ نے دیا ہے, اللہ کے فضل سے تمہیں ملا ہے, اللہ چاہے تو تمہیں نہ دے. اور یہ یاد رکھ لیں اگر اس مال کو پاک نہیں کرو گے, اس سے زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے, تو اللہ فرماتا ہے پھر یہ قیامت والے دن تمہارے لیے بہت برا ہے, یہ توق بنا کر جو ہے تمہارے گلے میں ڈال دیا جائے گا. اور اب حدیث کی طرف آتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو اللہ نے مال دیا